طلحہ بتائیے گا، اب تک کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، ان میں آپ کو کون سی جماعت لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دن بھر آج پولنگ کا عمل کیسا رہا، ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا، اس کے حوالے سے بھی پھر بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ نے ایک ہی سوال میں مجھ سے بہت سارے سوال کر لیے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹائم دیجئے گا، جی کراچی سارا کے لیے وقت آپ کا ہے طلحہ، آپ کے پاس کم ہوتا ہے تو مجھے ٹائم دیجئے گا۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، اب اگر ہم الیکشن کے پروسیس کے آغاز سے بات کریں تو ظاہر ایک نارمل سا آغاز تھا، اور الحمدللہ کراچی میں آج کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے پولیس کی جانب سے بھی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی، تو الحمدللہ یہ تو ہو گیا۔ اکا دکا کئی واقعات ہوئے لیکن وہ ہوتے ہیں، کوئی زخمی نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ کیمپس جلائے گئے اور کہیں پر کچھ نامعلوم افراد گھسے۔ بعض مقامات سے دھاندلی کی بھی اطلاعات آئیں اور کچھ ویڈیوز بھی سرفیس ہوئیں، جیسے ملیر میمن کوٹ کی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی جہاں پر ایک بچے کے ہاتھ میں 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں وہ سیاہی لگی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ سیاہی لگی تھی، 10 سال کا بچہ تھا، ہمارے رپورٹر وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس سے پوچھا۔ پھر اس کے بعد UC2 گلبرگ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور پھر اس کے بعد اور بھی دیگر مقامات پہ جو کہ سرجانی ٹاؤن ہے، وہاں پر ہماری ٹیم کو بھی آبزرویشن میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے، لیکن اوورآل جو پروسیس تھا وہ اسموتھ چلتا رہا۔ اب اگر ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں، اور ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی جماعت آگے ہے یا کون سی جماعت لیڈ کر سکتی ہے۔ گو کہ جو پیٹرن چل رہا ہے وہ کہیں پر جماعت اسلامی ہے، کہیں پر پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے۔ یہ تین بڑی جماعتیں ہیں جو کہ اب ہو رہی ہیں، بٹ ابھی پری میچور ہے۔ دیکھیں، ابھی جو بیلٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے، اب اس کا جو ان کا جو ایک کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہوگا وہ آئے گا، رزلٹ مرتب کیا جا رہا ہے، اور اس میں کہیں پر جماعت اسلامی ہے، کہیں پر پیپلز پارٹی ہے، اور کہیں پر پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن جو ٹرن آؤٹ ہے، ٹرن آؤٹ کم رہا۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ تقریباً 3446 ووٹ تھے۔ ایک منٹ، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پلیز۔ سعد رسول صاحب، طلحہ بات مکمل کر لیں پھر آپ کا سوال۔ اگر 3460 کے قریب ووٹ تھے، اور وہاں پہ جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ اگر 260 ووٹ لے کر جیتے، تو ہم اس سے ٹرن آؤٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ٹرن آؤٹ 10% سے 12% رہا، اور اگر میکزیمم کراچی کی بات کی جائے تو بہت کراچی میں ٹرن آؤٹ ہوا تو 15 سے 20% ہو سکتا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع مجھے بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی کنفرم ہونا ہے۔ جی سعد رسول صاحب، آپ کچھ پوچھ رہے تھے۔ جی طلحہ صاحب، افیکٹو ایشو تو سلائٹلی ڈفرنٹ۔ آپ نے جو بات کی، بات تو درست ہے، ٹرن آؤٹ کم ہے، بٹ ہم نے دیکھا کہ لوکل باڈی الیکشنز جب بھی جنرل الیکشن کے ساتھ نہ ہوں پاکستان کی تاریخ کے اندر، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 20% سے تقریباً کم ہی رہا۔ افیکٹو سوال جس کو نیریٹو بلڈنگ اس وقت ایک کی جا رہی ہے MQM کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ورنہ تو یہ ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن کی طرح کچھ 40% کے اوپر ہوتا، کیونکہ MQM پارٹیسپیٹ نہیں کی، اس لیے لوگوں نے جو MQM کا ووٹر ہے وہ پولز پہ آیا ہی نہیں۔ وہ آنا چاہتا تھا، وہ آیا نہیں، کیونکہ MQM ان کی پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی، الیکشن بوائیکاٹ میں تھا، اس وجہ سے ٹرن آؤٹ لو ہے۔ کوئی آپ کی رپورٹرز نے آپ کو اس طرح بتایا کہ لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں کہ ہم تو کرنا چاہتے تھے لیکن ہم MQM کے ووٹرز ہیں، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بوائیکاٹ کر چکے ہیں، یا جنرل ٹرن آؤٹ لو تھا؟ دیکھیں، کراچی کا جو ایک ماحول رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے بعد سے ہونے والے تمام جو ضمنی انتخابات تھے اور آج کا انتخاب، اگر ہم اس کی بات کریں تو جو جنرل ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا کہ ہماری خاتون رپورٹر تھیں فروا، وہ موجود تھیں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ایک یونین کونسل میں، وہاں پر ایک MQM کا ووٹر پہنچا، اس کو نہیں پتا تھا کہ MQM نے بوائیکاٹ کر دیا ہے، تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب آپ MQM سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا MQM یہ مانے گی کہ اس نے بائیکاٹ نہیں کیا یا بائیکاٹ کر دیا اور اس کا ووٹر نہیں نکلا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب سے کچھ دیر پہلے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ووٹنگ ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ PTI 70% سیٹیں جیت گئی ہے، اور کل عمران خان
मेयर कराची का ऐलान कर देंगे। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन ये रियलिटी क्या है? आपने तो ग्राउंड पे सारी इसमें सिचुएशन देखी, आपकी नज़र में और आपका जो है वो सहाफ़ती तजर्बा क्या कहता है? रियलिटी है क्या? वाकई में एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से टर्न आउट कम रहा या फिर एमक्यूएम को फेस सेविंग मिल गई बाइकआउट करके? देखें, इट्स ईदर गेम। आप इसको जिस तरह लेना चाहें, जिस तरह कहना चाहें, आप उसको कर सकते हैं। देखिए, बाइकआउट का फैक्टर तो ये कल तो एमक्यूएम ने बाइकआउट किया ना, बहुत अरसे बाद एमक्यूएम की तरफ से कोई एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज सामने आई और जो एक मकबूल फैसला सामने आया उनके हिसाब से, एमक्यूएम के वोटर के हिसाब से, या एमक्यूएम की सपोर्टिव ये नैरेटिव जो है उनका, अगर उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की बात करें तो ज़ाहिर है वो एक एमक्यूएम का जो एक तुरंताज रहा है और जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से माजी में वो करती रही है, तो किसी हद तक वो एक झलक देखी गई कि जिस तरह कल उन्होंने बॉयकॉट किया तो उसके बाद एक और फैक्टर है ना। देखें, ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, बट जो लंदन फैक्टर है वो तो बहुत अरसे से बॉयकॉट करता आ रहा है और इस इलेक्शन से पहले भी 2 बार ये वीडियो बयानात आए कि आप बाइकआउट करें, तो ज़रा बाइकआउट के फैक्टर को तो रूल आउट नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये फरमाइएगा कि आज हमने 2 चीज़ें नोट की हैं, वो तमाम चैनल से तकरीबन दिखाया कि कुछ नामालूम और नकाबपोश अफराद दोबारा से सरगर्म हुए। कहीं पर उन्होंने धावा बोला, कहीं पर उन्होंने टेक्निकली जो है वो मामलात को ख़राब किया, कहीं पर आके नामालूम अफराद ने जो है वहाँ पर आग लगाई उनके कैंपों में जो सियासी जमातें थी। तो ये कौन है? ये तो हम माजी में सुना करते थे चंद साल कबल कि ये नामालूम अफराद आ गए, किसी को कत्ल कर दिया, किसी से मोबाइल छीन लिया गया, लूट मार कर दी, यही नकाबपोश जो है अफराद इस तरह के मामलात आते थे। तो ये आज फिर दोबारा से सरगर्म हो गए। ये कौन थे? कोई इतलात आई है? ये चीज़ें सामने आप तक कोई मालूमात पहुंची हों? ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा और सबका सवाल है, और ये सवाल मैंने आईजी सिंध से भी किया है, तो आईजी सिंध इस सवाल को बड़ी खूबसूरती से टाल गए। मैंने उनसे पूछा कि नामालूम अफराद कौन थे, क्योंकि नामालूम अफराद का नाम जहन में आता ही हर किसी का जहन उसी जानिब जाता है जिसका खच्चे का आप इजहार कर रहे हैं। और जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे थे, जो कुरंगी और मलीर में कैंप जलाए गए, तो इब्तिदा में तो उसे ये कहा गया कि जी कोई नशा ही हो सकता है, और वो सर्दी से बचने के लिए उसने वहाँ पे आग जलाई, तो फिर उसके बाद वो कैंप जल गए। तो मैंने उससे ये कहा कि ये सर्दी जो है क्या पहले नहीं थी? ये इलेक्शन वाले दिन ही सर्दी आई है, और क्या इलेक्शन वाले दिन ही जो नशे के आदी अफराद हैं उन्होंने उन कैंप्स में जाना था और वहाँ पे आग जलानी थी और उससे वो लगना था, आग लग जाती और वो इमलाक को नुकसान पहुंच जाता? तो ऐसा नहीं है। कुरंगी में जिन लोगों ने आग लगाई है, कुरंगी में जिन लोगों ने कैंप पर आग लगाई है, वो मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई सिंध के हुकाम से और बाकी लोगों से, सियासतदानों से, वो ये कहते हैं वो बड़े एक्टिव लोग थे और बाकायदा उन्होंने टेक्निक से आग लगाई और फिर वहां से मौका पाकर दूसरे कैंप में आग लगाई। और फिर जो नकाबपोश अफराद थे, ये मुमासलत, वो जो मेरी एक बड़े टेक्निकल शख्स से जो बात हुई, वो ये कहते हैं मुमासलत रखते हैं जो माजी में इस तरह के क्रिमिनल्स होते थे जिनको हमने अरेस्ट भी किया, आज फिर वो इंतखाबी मामलात में सरगर्म होते दिखाई दिए। देखिए, ये सुबह के वाक़या है और जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, यही मैंने अपने रिपोर्टर से भी कहा कि इसको फॉलो करें, और हमने ये पुलिस हुकाम से भी बात की। और ज़ाहिर है जो मॉडस ऑपरेंडी था वो एक ही इलाके के करीब के कैंप थे और उनको आग लगाई गई है। और ज़ाहिर है जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस मजहबी पॉलिटिकल पार्टी के कैंप्स को आग लगाई गई है, तो उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम भी आयद किया है ऐसे अफराद पे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है ऑफिशियल ने इसको ओन नहीं किया, ना पुलिस ने इसको ओन किया, इवन आईजी सिंध भी इसको खूबसूरती से टाल के। तो बाहर ऐसा ये बताइए कि UC2 गुलबर्ग में भी नामालूम। जी ये बताइए सर कि अब जैसे जैसे ये रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो एक रिवायती एमक्यूएम की तरफ से तो हमें उनका मौक़िफ़ सामने पता चल गया, वो तो कहेंगे कि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से लोग नहीं आए, दीगर बातें करेंगे। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया उनमें से भी कुछ हार जाएंगी और वो भी कुछ अपने खदशात का इजहार करेंगी। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ ख़ास तौर पे जो हुकूमत में है सिंध में, उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अगर वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हार गए या मेजॉरिटी ना जीत सके, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, क्या आपकी या आपके रिपोर्टर्स की इन पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई है? क्या वो इलेक्शन के अमल से मुत्तफ़िक हैं? जो भी आज रिजल्ट्स आएंगे वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ ऐसा मौक़िफ़ रखा हुआ है कि जो हार जाएगी वो रस्मी तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? आपकी इन पार्टीज़ के साथ क्या बात हुई है?
دیکھیں ہمارا جو انڈو پاک کا یا اس ایشین سب کانٹیننٹ کا جو ایک مزاج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو جیت جاتا ہے تو وہ ظاہر شکریہ بھی ادا کرتا ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور ہر کسی کا بھی, اور جو ہار جاتا ہے اس کے پاس صرف ایک حل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے دھاندلی. لیکن بات یہ ہے کہ سندھ حکومت یہ الیکشن کروا رہی ہے, پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے, وہ کس پہ الزام عائد کرے گی؟ وہ پیپلز پارٹی وہ پی ٹی آئی پہ الزام عائد کرے گی, جو کہ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب نے کیا کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کر رہی ہے. یہ رہتا ہے. لیکن ایک چیز میں کمپلیٹ کر لوں کہ ابھی ہمیں یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی ہار جائے یا شاید پاکستان تحریک انصاف لیڈ لے جائے یا یہاں پہ جو یہ بات نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ سچویشن کلیئر نہیں ہے. میری بات مکمل کیجیے, مجھے پینل ڈسکشن کی طرف بھی آنا ہے. صادر رسول صاحب طلحہ کی بات ہونے دیجیے مکمل, پھر آپ سوال بھی کر لیں, پھر مجھے آپ لوگوں کی جانب میں بات مکمل کرنے دینا چاہتا ہوں. جی میں مکمل کرنے دینا چاہتا ہوں, لیکن اگر طلحہ صاحب صرف سوال کو میں کلیریفائی کر سکوں. سر وی انڈرسٹینڈ کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جنرلی پولیٹیکل پارٹیز نے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے آج کے الیکشن کو جنرلی آپ کے خیال میں, آپ کے رپورٹرز کے کانٹیکٹس کے اندر, کیا اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن ہے جس کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ رزلٹ ہم سب کو قابل قبول ہوگا؟ نیریٹو بلڈنگ تو بعد میں ہوتی رہے گی جو لوگ کریں گے. کیا جنرلی یہ آج کا پوسچر لگا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو, یا کوئی اس میں سے ڈیویٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ گزشتہ روز تک یہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے حکم دیا, جو سندھ حکومت نے کہا کہ الیکشن ہم کروا لیں گے, الیکشن ہو گیا. اب الیکشن کے رزلٹ کو ماننے کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے طلحہ, بہت شکریہ. بیورو چیف کراچی طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی جماعت ہار جاتی تو اس کے پاس اس کو نتائج کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی.